بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایسے 2 گناہوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ جن کی وجہ سے ہمیں قبر میں بہت بڑا عذاب مل سکتا ہے۔ ہم ان گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن ان کی سزا بہت ہی زیادہ دردناک ہے۔ گناہ تو کوئی بھی ہو ہمیں اس کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن بعض گناہوں کو ہم چھوٹا گناہ سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہی ہمارے لیے قبر کے عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 قبروں پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبروں میں جو خاص تھے ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں مل رہا تھا، انہیں ایسے گناہوں کی وجہ سے عذاب مل رہا تھا جنہیں وہ چھوٹا سمجھتے تھے، لیکن ان پر عذاب نازل ہو گیا ان گناہوں کی وجہ سے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انہیں بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں، چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب مل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبروں میں جو اشخاص تھے ان کو اس وجہ سے اللہ کا عذاب مل رہا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی صغیرہ گناہ پر آگ کا عذاب نہیں دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر 2 ایسے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہو رہا تھا جنہیں وہ چھوٹا سمجھتے تھے، جن میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ وہ شخص طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ وہ شخص جب پیشاب کرتا تھا غسل خانے میں جا کر تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا اور اس کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پاک نہیں رہتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ چھوٹا گناہ ہے۔ ہمارے دین اسلام میں طہارت کو بہت عزت حاصل ہے، بہت اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح سے ہمیں ایمان کو پاک رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے، اسی طرح سے ہمیں جسمانی صفائی کی بھی بہت زیادہ تلقین کی جاتی ہے کہ خود کو پاک صاف رکھنا چاہیے، گندگی سے بچا کے رکھنے چاہیے، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، ہر وقت ہمیں وضو کے حالت میں رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے دین اسلام میں طہارت کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو ان 2 قبروں میں سے ایک قبر میں اس بات کا عذاب نازل ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو نہیں بچاتا تھا اور اس چیز کی احتیاط نہیں کرتا تھا کہ وہ ناپاک ہو رہا ہے، اس پہ گندے چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ اور جو دوسری قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا وہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ چغل خور تھا۔ چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا ہم لوگ اتنا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم اسے بات چیت کرنا سمجھتے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب مل سکتا ہے۔ اب چغلی کرنے کے اتنے نقصانات ہیں کہ دیکھیں، اگر ہم ایک شوہر کی چغلی اس کی بیوی سے کریں گے تو ان کے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے، میاں کے بیوی سے تعلقات خراب ہوں گے، بیوی کے میاں سے ہوں گے۔ ایک چغلی کی وجہ سے، بات ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے، غلط بیانی کرنے کی وجہ سے بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دوستوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے رشتے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس وجہ سے آپ کو گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 وجوہات تھی جن کی وجہ سے ان 2 قبروں پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا اور جنہیں وہ چھوٹا گناہ سمجھتے تھے، لیکن اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیونکہ ان 2 چھوٹے گناہوں کی وجہ سے جنہیں وہ چھوٹا سمجھتے تھے بہت زیادہ انہیں گناہ ہوتا تھا۔ چغل خور کا کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ خود کا خود بھی نہیں ہوتا اور وہ صرف دوسروں میں پھوٹ ڈلوانا جانتا ہے، وہ دوسروں میں بدگمانیاں ڈلوانا جانتا ہے، جس کی وجہ سے رشتے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ آفس کی ایک مثال لے لیں کہ اگر آپ ایک امپلائی کو اس کے باس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیں گے تو ان کا معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے امپلائی کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے اور پھر اس کا رزق بھی وہاں سے اٹھ جائے، اس کا معاملہ بھی جو اس کے گھر کا سسٹم چل رہا ہے وہ بھی خراب ہو جائے۔ تو دیکھیں، ایک چغلی کی وجہ سے، ایک غلط فہمی کی وجہ سے کتنا معاملہ بگڑ جاتا ہے، کتنا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب ہے۔ اسی لیے ہمیں چغلی سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سرگوشی کریں ایک دوسرے کے کان میں اور خاموشی سے بات کریں، اس بات میں خیر کی کوئی بات موجود نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ روایت ہے کہ حضرت ابو سعد اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغلی کرنا زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔
تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چغلی زنا سے بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جب کوئی انسان کسی کی غیبت یا چغلی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے جب تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی اس نے چغلی یا غیبت کی ہو وہ اسے معاف نہ کر دے، اس لیے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ ہم نے اکثر معاملات دیکھے ہیں، گھر کے ہوں یا آفس کے ہوں، مرد ہو یا خواتین، دونوں میں ہی آج کل کے زمانے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، چار لوگ بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے ہوں گے خاموشی سے، مثال کے طور پہ آفس میں اگر کوئی چار لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور وہاں سے قریب سے باس گزر جائے گا، تو اگر آپ جھنڈ بنا کے بات کر رہے ہیں، اتنی خاموشی سے بات کر رہے ہیں، تو اسے یہی معلوم پڑے گا کہ آپ اس کی چغلی کر رہے ہیں اور اس کا دل آپ سے برا ہوگا۔ اسی طرح سے گھر میں بھی یہ معاملات عام طور پہ دیکھے جاتے ہیں کہ ایک طرف آپ اس انسان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، دوسری طرف آپ اس کو سائڈ پہ لے کے جا کے اس کے سامنے ہی کسی کے ساتھ اس کی خاموشی سے اس کی بات کرتے ہیں، تو اگلے کو تو یہی لگے گا نا کہ آپ اس کی چغلی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے آج کل کے جو رشتے ہیں، وہ چاہے آفس کے معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، وہ بگڑ جاتے ہیں، ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں رہتا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی برائی کرنے میں تو لاو ہے یا ہر کوئی ایک دوسرے کی برائی ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے مرد ہو یا خواتین، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دینی چاہیے کہ ہمیں چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی، اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں اور اس سے گناہ ملتا ہے اور اس سے اللہ پاک آپ کو عذاب بھی دیتا ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہم انہیں چھوٹا گناہ سمجھ کے ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں، ان کی توبہ بھی نہیں کرتے اور احتیاط بھی نہیں کرتے اور روز وہی گناہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ہمیں اس کی سزا بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی طہارت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی جسمانی پاکی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین اسلام میں اس کے کیا احکامات ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں چغلی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔